کائنات رب ذوالمنن نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین فمن هدمها هدم الدین۔ فرمائے نماز دین کا ستون ہے، جس کسی نے بھی نماز قائم کی گویا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس انسان نے نماز قائم نہ کی فرمایا اس کا دین جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، فمن ہدمہا، اس کا دین منہدم ہو جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی ہے۔ فرمائے جس طرح عمارت ستونوں پہ کھڑی ہوتی ہے اسی طرح دین کی عمارت کے بھی کچھ لوازمات ہیں، اور ان میں بنیادی ستون جو ہے وہ نماز ہے۔ فرمائے جس نے نماز قائم کی گویا اس نے دین کی عمارت کو گرنے سے بچا دیا، اور جس انسان نے نماز فرمائے قائم نہ کی اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمائے، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، فرمائے منافق انسان پہ دو نمازیں بہت باری ہوتی ہیں، فرمائے ایک عشاء کی نماز اور ایک فجر کی نماز۔ فرمائے جو انسان ان دو نمازوں میں سستی کرتا ہے فرمائے وہ نفاق کے درجے میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، فرمائے جب تمہارا بچہ چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اگر اس کی عمر 7 سال ہو جائے تو تم اسے نماز کا حکم دو، نماز کا طریقہ سکھاؤ اسے، اپنے ساتھ مسجد میں لے جاؤ اسے، تاکہ اس کا دل جو ہے وہ نماز کی طرف مائل ہو جائے۔ فرمائے 10 سال سے گزر کر اگر وہ 10 سال کو پہنچ جائے 7 سال سے، پھر اگر وہ نماز نہ پڑھے فرمائے نماز نہ پڑھنے پہ سزا دو اسے۔ فرمائے وہ سزا ڈنڈے کے ساتھ نہیں بلکہ ہاتھ کے ساتھ دیا کرو۔ فرمایا اگر اس کے بعد بھی وہ نماز نہ پڑھے تب اسے سزا ڈنڈے کے ساتھ دیا کرو۔ فرمایا اگر اس کے باوجود تمہارا بچہ نماز نہ پڑھے تو اسے اپنے آپ سے الگ کر دو۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر کئی درجات بیان کیے ہیں۔ فرمائے پہلا فریضہ یہ ہے کہ اسے نماز سکھاؤ، نماز کا حکم دو، پھر اگر نماز نہ پڑھے نماز نہ پڑھنے پہ سزا دیا کرو بچے کو، سزا کے باوجود نماز نہ پڑھے فرمایا اسے اپنے آپ سے الگ کر دو۔ اب ذرا ہم اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو جھنجھوڑ کے اپنی زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک طرف تو دنیا کے کام ہوتے ہیں، اگر بچہ دنیاوی معاملات میں غلطی کرتا ہے اسے ہم سزا بھی دیتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں، اگر زیادہ نہ ہوا تو گھر سے بھی نکال لیتے ہیں، اخبارات کے اندر بیان بھی دے لیتے ہیں کہ میرا اس بچے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ میرا نافرمان ہے۔ اب یہ تو ہمارا اپنا معاملہ ہے، قصور بھی ہمارا اپنا ہے۔ اگر ہم نے بچپنے میں بچے کو دینی تربیت دی ہوتی تو بڑا ہو کے وہ بچہ والدین کے مقام کو بھی جانتا، پڑوسیوں کے مقام کو بھی جانتا، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ وہ حقوق العباد کی پاسداری بھی کرتا، لیکن اپنا قصور ہوتے ہوئے بھی ہم بچے کو سزا بھی دیتے ہیں، گھر سے بھی نکالتے ہیں۔ لیکن ایک وہ مقام ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جب تمہارا بچہ نماز نہ پڑھے اسے نماز نہ پڑھنے پہ سزا دیا کرو۔ آج معاشرے کا کون سا والد ہے کہ جو نماز نہ پڑھنے پہ بچوں کو سزا دیتا ہے؟ آج کون سا والد ہے کہ جو مسجد میں آ کے نماز پڑھ کے دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا مسجد میں ہے یا نہیں ہے، اور گھر میں جا کے وہ بچے سے پوچھتا ہے کہ تو نماز کے لیے کیوں نہیں آیا؟ کوئی نہیں پوچھتا، حالانکہ یہ ہمارا دینی فریضہ بنتا ہے۔ پھر یہی بچہ جب بڑا ہوگا، جب یہ رب کو نہیں پہچانتا تو یہ والدین کو بھی نہیں پہچانے گا، اور پھر وہ والدین کس بات سے گلہ کریں گے کہ میرا بیٹا میرے تعظیم نہیں کرتا، میری ادب نہیں کرتا۔ اگر بچے کو شروع سے حقوق اللہ کی پاسداری سکھائی ہوتی تو بڑا ہو کے یہ بچہ دیندار بنتا، معاشرے کا بہترین انسان بنتا۔ نبی نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر نماز کی پابندی نہیں ہوتی فرمایا اس گھر کے اوپر سے اللہ کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں۔ تو آج ہم اپنے گھروں کا مشاہدہ کریں، لڑائی جھگڑے، پریشانیاں، طرح طرح کی بیماریاں، بے اتفاقی گھروں کے اندر، سکون نہیں ہے گھروں کے اندر۔ وجہ کیا ہے اس چیز کی؟ کہ ہمارے گھروں کے اندر سے
عبادت ختم ہو چکی ہے۔ اگر والد کی مرضی آگے مسجد میں نماز پڑھی نہ پڑھی اس کی مرضی، بیٹا نماز کے ٹائم میں کدھر ہے کدھر جاتا ہے اس کی مرضی، گھر کے اندر خواتین نماز پڑھتی ہیں یا نہیں پڑھتی ان کی مرضی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو انسان اپنے گھر کا سربراہ ہوتا ہے، فرمایا الا کلکم راعٍ والمسئول عن رعیتہ، فرمایا گھر کے سربراہ سے گھر کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ جو بندہ گھر کا سربراہ ہے، فرمایا ہمیشہ کے اندر اللہ کریم اس سے سوال کرے گا کہ تمہارے گھر کے اندر دین کیوں نہیں تھا؟ گھر سے نہیں، اس بندے سے سوال کیا جائے گا۔ فرمایا اگر بیٹا نماز نہیں پڑھتا، ہمیشہ کے دن اللہ کریم والد سے بھی سوال کرے گا، والد بھلے جتنا بڑا نمازی کیوں نہ ہو، لیکن فرمایا بچے کے نماز نہ پڑھنے کے معاملے میں والد اللہ کریم کے بارگاہ میں مجرم بنے گا۔ اور میرے نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں صحابی آتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے نبی تنگی بہت ہے، پریشانی بہت ہے، رزق کی تنگی ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے تاکہ جس سے میری جو رزق کی تنگی ہے وہ ختم ہو جائے۔ فرمایا جاؤ اپنے گھر کے سامنے پردہ لگاؤ، دروازے کے سامنے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا، صحابی رسول نے تعمیر کی، جا کر گھر کے سامنے پردہ لگا دیا، گھر سے نحوستیں ختم ہو گئی، پریشانیاں ختم ہو گئی، فراحی آ جاتی ہے گھر کے اندر۔ اب پریشان ہوتے ہیں کہ پردہ لگانے میں حکمت کیا تھی۔ دوبارہ کہ میرے نبی کے بارگاہ میں سوال کرتے اللہ کے نبی گھر کے آگے پردہ لگانے کے بعد میری گھر سے تمام نحوستیں ختم ہو گئی ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا تیرے گھر کے سامنے بے نمازی کا گھر ہے، وہ بندہ نماز نہیں پڑھتا، فرمایا اس کی بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے تیرے گھر کے اوپر بھی رحمت نہیں برستی۔ اسی لیے فرمایا جب تو نے پردہ لگا دیا، تیرے اور اس کے دروازے کے درمیان رکاوٹ حائل ہوئی جس وجہ سے تیرے گھر پہ رحمتوں کا نزول شروع ہو۔ اب ذرا سوچئے کہ پڑوسی نماز نہیں پڑھتا اور وبال پڑوسی میں بھی پڑھتا ہے، تو جس گھر کے اندر بے نمازی ہوگی، جس معاشرے کے اندر بے نمازی ہوگی، جس گھرانے کے اندر کوئی نماز نہیں پڑھے گا، وہ گھرانہ تو ظاہر سی بات ہے پریشانیوں میں مبتلا ہوگا، مصیبتوں میں مبتلا ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ نماز جہاں پہ پڑھی جاتی ہے اللہ کی رحمت وہاں پہ برستی ہے۔ فرمایا جو انسان جس مقام پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے اس کے قدموں سے لے کر عرش معلیٰ تک جو ہے اس پہ رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام کریں گے تو ہمارے گھر رحمت کا گہوارہ بنے گے۔ معاشرے کے اندر جب نماز کی پابندی ہوگی تو وہ معاشرہ رحمت کا گہوارہ بنے گا۔ اگر ہمارے ارد گرد کے ماحول میں بے نمازی کی لعنت ختم ہوگی تو ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بنے گا۔ اللہ کریم کے جناب دعا ہے صحیح معنوں میں نماز کی پابندی کرنے کی اور دین اسلام پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔